الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حنیفہ عطا بن ابی رباح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منادی رسول اللہ نے مدینہ میں ندا دی، رسول اللہ کے منادی نے مدینہ میں ندا دی کہ بغیر پڑھے کوئی نماز نہیں، اگرچہ پڑھی جانے والی چیز الحمدللہ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے اگلی جو حدیث ہے وہ اس باب میں ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے۔ حضرت ابو حنیفہ حماد سے و انس سے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہ پڑھتے۔ اگلی حدیث حضرت یزید بن عبداللہ بن مغفر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی، بس اس نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔ یہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنا یہ نغمہ بند کرو، یعنی کہ زور سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑو، کیونکہ میں نے نماز پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، حضرت ابوبکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے، میں نے ان کو بسم اللہ کو جہری سے پڑھنے سے نہیں دیکھا، جہری نماز پڑھنے سے نہیں سنا، پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اور یہ صحابی جو تھے یہ عبداللہ بن مغفل صحابی ہیں۔ جامع نے کہا ہے کہ اس حدیث میں کو ایک جماعت نے ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سفیان سے، وہ یزید سے، وہ اپنے والد عبداللہ بن مغفل سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، گویا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، اور یہی ٹھیک ہے کیونکہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل سے ہی مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت برہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے اس میں سورۃ والتین والزیتون پڑھی، ٹھیک ہے، عشاء کی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آگے حضرت قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی ایک رکعت میں والنخل باسقات لہا طلع ندید، اور ترجمہ اس کا ہے کہ کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گپا پڑھتے سنا، پکا ہوا ایک درخت، پکا پھل، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے، ان کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد۔ آگے یہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بیان ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں اختلاف ہے، روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ 9 ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی نفس کو بغیر حق کے قتل کرنا، اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا اور زنا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کا، زنا کرنا اور میدان جہاد سے بھاگنا، اور جادو کرنا، اور یتیم کا مال کھانا، اور مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، اور حرم میں گناہ کرنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے سود کھانے کا اضافہ کیا ہے، زیادہ کیا سود کھانے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چوری کا اور شراب پینے کو زیادہ کیا، اور کہا گیا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کا فساد ان مذکورہ گناہوں کے فساد کی مثل ہو، یا اس سے زیادہ ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ گناہ ہے جس پر صاحب شرع نے خصوصیت سے وعید فرمائی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ہر وہ معصیت جس پر بندے نے اصرار کر لیا، جس گناہ پر بندے نے اصرار کیا، وہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہر وہ گناہ جس سے بندے نے استغفار کر لیا وہ صغیرہ ہو گیا، اور صاحب کفایہ نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ یہ دونوں اضافی نام ہیں، ان کی کوئی ذاتی تعریف نہیں کی جا سکتی، پس ہر وہ گناہ جس کی اضافت کی جائے اس سے اوپر کی جانب تو وہ صغیرہ ہے، اور اگر اضافت کی جائے اس سے نیچے کی جانب تو یہ کبیرہ ہے۔ اور کبیرہ مطلقاً کفر ہے، کبیرہ کیا ہے؟ مطلقاً کفر ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں،
اور خلاصہ کلام یہ ہے، بالجملتی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مراد یہاں کبیرہ گناہ سے وہ ہے جو کفر کا غیر ہے، کفر نہیں ہے، مراد کفر نہیں ہے۔ یعنی کہ نا صاحب کفایہ نے وہ یہ بات فرمائی ہے کہ حق بات یہ ہے کہ یہ دونوں صغیرہ کبیرہ یہ اضافی نام ہے، یعنی کہ بذات خود ان کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ ہر وہ گناہ کہ اس کو بڑے سے تعبیر کریں تو یہ صغیرہ بن جائے گا، اگر چھوٹے سے تعبیر کریں تو یہ کیا بن جائے گا، کبیرہ بن جائے گا۔ جس طرح کہ مثلا کسی کا بازو کاٹ دینا، اگر اس کے مقابلے میں ہم لے آئیں کسی کو ناحق قتل کرنا، تو اب بازو کاٹنا یہ صغیرہ ہوگا قتل کرنے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر لیکن کسی کو تھپڑ مار دینا تو تھپڑ مارنے کے مقابلے میں بازو کٹنا یہ بڑا گناہ ہو جائے گا، قتل کرنے کے مقابلے میں بازو کاٹنا چھوٹا گناہ تھا، تھپڑ مارنے کے بارے میں یہ کیا بن گیا، بڑا گناہ بن گیا۔ تو یہ اضافی نام ہے، اور مطلقاً کبیرہ سے مراد کفر نہیں ہے، یعنی کہ کیونکہ کفر ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کی بات کی تو اس گناہ سے مراد یہ گناہ ہے کہ جو کفر نہ ہو، کفر کا غیر ہو، یہاں پر یہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے آپ نکالیں یہ اصول الشاشی کا۔ وہذا بخلاف نکاح المشرکات، یہاں سے امام شافعی کی طرف شواف اعتراض کرتے ہیں احناف پر کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ امام شافعی نے کیا فرمایا تھا کہ جس طرح افعال حسی پر نہیں وارد ہو تو وہ نجائز ہوتے ہیں، اسی طرح افعال شرعی پر بھی نہیں وارد ہو تو وہ بھی مشروع ہوں گے، لہذا ان کے نزدیک با اعتبار ذات کے بھی یہ افعال نہیں کے وارد ہونے کے بعد یہ جو ہیں بالکل ہی نجائز ہے۔ یہاں پر وہ حاضہ بخلاف یہ عبارت سوال مقدر کا جواب شوافی کی طرف سے سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے حنفیو تم نے کہا کہ افعال شرعی پر نہیں وارد ہوئی با اعتبار ذات کے تو وہ مشروع ہیں، وہ با اعتبار وصف کے غیر مشروع ہیں۔ ہم آپ کو بڑی مثالیں دکھا سکتے ہیں کہ وہ افعال شرعی ہیں اور نہیں وارد ہوئی ہے، لیکن وہ تمہارے نزدیک کسی لحاظ سے وہ افعال جائز نہیں ہیں، نہ ذات کے اعتبار سے جائز ہے نہ وصف کے اعتبار سے جائز ہے۔ جس طرح کے مشرکات سے نکاح کرنا، جس طرح کے مشرکات سے نکاح، باپ کی منکوحہ سے نکاح، غیر کی متعدہ، غیر کی منکوحہ، محارم سے نکاح، بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، ان تمام صورتوں میں نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اب تمہارے نزدیک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ با اعتبار ذات کے نکاح کرنا جائز ہوتا، مشروع ہوتا، کیونکہ نکاح فعل شرعی ہے اور فعل شرعی پر نہیں وارد ہوئی تو وہ با اعتبار ذات کے مشروع ہوا۔ اب اے حنفیو اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ذات کے اعتبار سے نکاح تو درست ہونا چاہیے، ہاں بعد میں ٹوٹ جائے گا، لیکن تم کہتے ہو کہ تمہارے نزدیک تو نکاح بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں شوافیوں رکو، ہمارا دعویٰ تو وہی ہے، کیا دعویٰ تھا کہ افعال شرعیہ پر جو نہیں وارد ہوتی ہے وہ با اعتبار ذات کے مشروع ہوتے ہیں، با اعتبار وصف کے غیر مشروع ہوتے ہیں، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ فعل شرعی کو مشروع باقی رکھنا ممکن بھی ہو، فعل شرعی کو مشروع باقی رکھنا ممکن ہی ہو، جبکہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس میں فعل شرعی کو مشروع باقی رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، ان کو ممکن ہی نہیں ہے، فعل شرعی کو باقی رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، آگے دلیل بھی آئے گی۔ یعنی کہ جس طرح کہ نماز ہے نا، نماز کو اب فعل شرعی رکھنا ممکن تو ہے، حسن تو ہے پڑھنا، لیکن جو ان میں ہے تو ممکن ہی نہیں ہے فعل شرعی، یہ تو فعل شرعی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو نفی کے مقام پر ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آئے گی وہ وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا، یہ ترجمہ کر لیں آگے۔ اور یہ مشرک عورتوں کے نکاح، باپ کی منکوحہ کے نکاح، غیر کی متعدہ اور غیر کی منکوحہ کے نکاح، محرم عورتوں سے نکاح اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، بغیر نکاح کرنا، لأن موجب النکاح حل التصرف، یہاں سے نا دلیل دے رہے ہیں کس طرح، کیونکہ نا نکاح یہ نا تصرف کے حلال ہونے کا تقاضا کرتا ہے، کس کا، تصرف کے حلال ہونے کا نکاح کرتا ہے، اور نہیں تصرف کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ نکاح تو تقاضا کرتا ہے کہ تصرف جس میں بندہ کر رہا ہو وہ کیا چیز ہو، حلال ہو، اور نہیں کس کا تقاضا کرتی ہے، حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔
اور تصرف کا حلال ہونا اور حرام ہونا یہ بیک وقت ایک شے میں کس طرح پایا جا سکتا ہے کہ حرام بھی ہو حلال بھی ہو؟ نکاح جو ہے وہ حلال ہونے کا تقاضا کرتا ہے، نہیں حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک شے میں حرام بھی ہو حلال بھی ہو ایک وقت میں جمع ہو سکے، یہ تو اجتماع نقیض ذہن کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہے، لہذا مشروع باقی رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، مشروع باقی رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس سے نہیں کو نفی پر محمول کریں گے کہ یہ جو آپ نے تمام مثالیں دی ہیں نا یہ نہیں کی مثالیں نہیں ہیں بھائی جان، یہ تو نفی کی مثالیں ہیں، نفی ہے نہیں ہے کہ بالکل سرے سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں نہیں کہتے نا کہ مستقبل میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے، یہ تو مستقبل نہیں، یہ تو سرے سے جائز ہی نہیں ہے جو کہ باطل ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو آپ نے ساری دلیلیں دیں یہ ہے ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح کا موجب تصرف کا حلال ہونا ہے اور نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے، پس چونکہ ان دونوں کا جمع کرنا محال ہے اس لیے نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا، نہیں کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ نفی پر محمول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا موجب البیع ثبوت الملک، یہ عبارت اس بات کا بیان ہے کہ باقی رہا معاملہ بے والا اس بارے میں کہ اس میں فعل شرعی اور نہیں جمع ہو سکتی ہے، اس میں کس طرح فعل شرعی اور نہیں جمع ہو سکتی ہے، وہ کس طرح کہ اس کا جو مشروع ہے نا وہ باقی رکھنا ممکن ہے، اس کی مشروعیت باقی رکھنا ممکن ہے، کیونکہ بے تقاضا کرتی ہے کہ ملک کا، بے کیا تقاضا کرتی ہے کہ ملک کو منافع ہے، اور نہیں تقاضا کرتی ہے کہ تصرف کے حرام ہونے کا، تصرف جس میں کر رہا ہے وہ کیا چیز ہو حرام ہو، اور یہ دونوں جمع ہو سکتی ہے کہ ملک بھی پائی جائے اور حرام بھی ہو۔ اب میرے پاس ایک چیز ہے، پیسے ہیں، اب میں اس کو اب میں مالک بھی ہوں، مالک ہوں نا میں، اب اس کو یہ ملک کا تقاضا کر رہی ہے اور اس کے حرام ہونے کا بھی تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو میں سود پر رکھوں، سود پر دوں، تو یہ دونوں کے ملنے کا محاذ ایک ہی ہے، یعنی کہ مشروع باقی رکھنا ممکن ہے، تو کہ ایک شے بندے کی ملکیت میں بھی ہے اور تصرف کرنا سود پر رکھنا یہ بھی حرام ہے، تو اس سے یہ وارد نہیں آتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ مشروع باقی رکھنا ممکن ہے، اسی وجہ سے ہم نے ادھر وہ والی شرط بیان کی، اور جو ادھر تھی ان میں تو باقی رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس سے نکل جائیں گی، بلکہ وہ تو نہیں ہوگی۔ اور بے کا موجب ملک کا ثابت ہونا ہے اور نہیں کا موجب تصرف حرام ہونا ہے، اور ان دونوں کا جمع کرنا تو ممکن نہیں ہے اس طور پر کہ ملک ثابت ہو اور تصرف حرام ہو، کیا نہیں، ملک ثابت ہو اور تصرف حرام ہو۔ آگے الیس انہ لو تخمر الاسیر، اس عبارت میں یہاں سے اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کھجوروں کا شیرہ پڑا شراب بن جائے، پڑا شراب بن جائے، تو اس کی ملکیت میں تو ہے، ملکیت میں نا مالک تو ہے وہ، لیکن تصرف کرنا حرام ہے، تصرف کرنا حرام ہے، لہذا جمع کرنا ممکن تھا تو جمع ہو گئی، ملکیت میں بھی ہے اور دوسرا تصرف نہیں آئی حرام شراب کی وجہ سے، تو اب دونوں ممکن ہے جمع کرنا، تو اسی وجہ سے یہ اس کی مثال دے رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہے کہ اگر شیرہ انگور مسلمان کی ملک میں شراب بن گیا تو اس میں اس کی ملک باقی رہتی ہے اور تصرف حرام ہوتا ہے، تصرف حرام ہوتا ہے، ملک باقی رہتی ہے۔ اور آگے اسی پر ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جب بندہ نا منت مانگے، اسی طرح کسی شخص نے نا منت مانگی کہ میں اوقات مکروہ میں نماز پڑھوں گا، اب با اعتبار ذات کے تو منت ماننا درست ہے، لیکن با اعتبار وصف کے نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ نہیں واجب کرتی ہے افعال شرعی کی مشروعیت کو با اعتبار ذات کے، لہذا صوم اور جو صلاۃ افعال ہے یہ شرعی ہیں با اعتبار ذات کے، شریعت میں یہ صحیح ہے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن با اعتبار وصف کے مکروہ وقت ہے، اسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔
اور اسی پر ہمارے اسباب کہتے ہیں کہ جب بندہ منت مانگے یوم نہر کے دن میں یا ایام تشریق کے دن میں تو صحیح ہے اس کی منت مانگنا، کیونکہ نظر یہ مشروع ہے، روزوں میں مشروع ہے، نظر ماننا مشروع ہے، جائز ہے، منت مانگ سکتا ہے، لیکن وصف کیا ہے کہ اس دن بندہ مہمان نواز ہوتا ہے، اسی وجہ سے رکھنا جائز نہیں۔ اسی وجہ سے اگر منت مانگے نماز کی اوقات مکروہ میں تو صحیح ہے، کیونکہ نظر جو ہے صحیح ہوگی، کیونکہ یہ عبادت مشروعہ کی نظر ہے، یعنی کہ جو عبادت جائز ہے اس کی نظر ہے، اور منت مانگنا بھی جائز ہوگی۔ اس کی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی ہے کہ نہیں تصرف کے مشروع باقی رہنے کو ثابت کرتی ہے، تصرف کے باقی رہنے کو نہیں کیا کرتی ہے، ثابت کرتی ہے، کہ اس لیے ثابت کرتی ہے کہ وہ باعتبار ذات کے تو صحیح ہے کہ نماز پڑھنا یہ مشروع ہے، روزہ رکھنا یہ بھی مشروع ہے، افعال شرعی میں سے ہے، تو افعال شرعی میں سے باعتبار ذات کے تو جائز ہے، لیکن باعتبار وصف کے یہ جائز نہیں ہے۔ آگے نکالیں تلخیص المفتاح کا، وَأَمَّا تَنْکِیرُهُ، اور بہرحال مسند الیہ کو نکرہ لانا، ٹھیک ہے، مفرد بنانے کے لیے، للافرادی مفرد بنانے کے لیے، جس طرح کہ جا رجل من اقصى المدینۃ یسعی، کہ ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اب راجل کو نکرہ بنایا کس لیے؟ مسند الیہ ہے، اور مفرد بنانے کے لیے نکرہ لایا، یا نوعیت بیان کرنے کے لیے، جس طرح کہ الابصارہم غشاوہ، کہ ان کے سینوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے خاص۔ اب غشاوتن یہ تنوین ہے اور تنکیر نکرہ ہے، اور نوعیت بیان یہ خاص قسم کا پردہ ہے، یا تعظیم یا تحقیر کے لیے لایا جاتا ہے، جس طرح کہ شعر کا قول، شاعر کا قول، اس کے لیے ہر برے کام سے ایک عظیم معنی ہے۔ اب عظیم معنی ہے یعنی کہ تعظیم بیان کرنا بہت بڑی چیز معنی ہے، تو اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نکرہ لایا ہے حاجب ان کو، ٹھیک ہے۔ اور نیکی کے طالب سے حقیر سا بھی معنی نہیں ہے، نیکی کے طالب سے حقیر سا بھی معنی۔ اب حاجب ان پر نکرہ لے آئے حقیر والی، حقارت والی، بھئی نیکی کے کام میں کوئی چھوٹی چیز بھی معنی نہیں ہے، حقیر سی بھی۔ یا کثرت کے لیے بھی مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے، جس طرح کہ قول ان لہو لا بلالا وان لہو لغنما، کہ بے شک اس کے بہت سے اونٹ ہیں اور اس کی بہت سی بکریاں۔ اب بہت سے اونٹ، بہت سی بکریاں، کثرت کے لیے یہاں پر تنوین نکرہ لے آئے مسند الیہ کو، اور یا قلت کی وجہ سے تقلیل، قلت بیان کرنے کے لیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا سب سے بڑی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معمولی سی بھی رضا اگر مل جائیں، رضا الہی ہو، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ اور کبھی کبھی مسند الیہ کو نکرہ لانا تعظیم اور تکثیر ہر دو کے لیے آتا ہے، تعظیم اور تکثیر کے لیے آتا ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو تحقیق آپ سے پہلے بہت سے عظیم رسول جھٹلائے گئے۔ اب یہاں پر تعظیم اور تکثیر بھی ہے کہ اور تعظیم بھی ہے کہ اگر وہ آپ ہوا ضمیر یہ تعظیم کے لیے ہے، آپ کو جھٹلائے تو تحقیق اب رسولن جھٹلائے گئے رسول۔ اب یہاں پر جو رسول ہے یہ نکرہ لے آیا ہے کس کے لیے؟ کثرت بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کثیر تعداد والے یا عظیم نشانیوں والے، کثیر تعداد والے یا عظیم نشانیوں والے، آیاتی عظام، عظیم نشانی والے۔ اور کبھی تحقیر اور تقلیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ تحقیق کے لیے اور تحقیر دونوں چیز مقصود ہوتی ہے، تحقیر بھی موجود ہوتی ہے، جس طرح کہ رسول میں اب یہاں پر تعظیم بھی موجود تھی اور تکثیر بھی موجود تھی، اسی طرح یہاں پر تحقیر بھی موجود ہوگی اور قلت بھی موجود ہوگی، جس طرح کہ مجھے اس سے تھوڑی سی حقیر چیز حاصل ہوئی، مجھے اس سے تھوڑی سی حقیر چیز حاصل ہوئی۔ اب شیء کو نکرہ لے، ایک تو تحقیر موجود ہے اور دوسری تقلیل موجود ہے، قلت کی وجہ سے نکرہ لے ہے۔ اور مسند الیہ کے غیر کی تنکیر افراد اور نوعیت کے لیے آتی ہے، یعنی کہ افراد بھی مقصود ہوتی ہے اور نوعیت، دو چیزیں مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہر دانے کو پانی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر
ما ان یہ نکرہ لے آئے، ایک تو یہاں پر افراد موجود ہے، ہر دانہ فردیت موجود ہے، اور دوسرا نوعیت موجود ہے کہ دانہ، ٹھیک ہے، کو پانی سے پیدا کیا، اور تعظیم کے لیے بھی مسند الیہ، اور تعظیم کے لیے بھی مسند الیہ کی غیر کی تحقیر لاتی ہے، جس طرح کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک عظیم لڑائی کا اعلان کرو۔ اب یہاں پر تعظیم کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو حرب کو کیا لایا گیا ہے، نکرہ لے آئیں گے، مسند الیہ کے غیر کی تنکیر موجود ہے، مسند الیہ کی موجود نہیں ہے، ابھی حرب یہ مسند نہیں ہے، غیر کی موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا لایا گیا ہے، نکرہ لے آئے۔ اور تحقیر کے لیے مثلا ہم حقیر ساہی گمان کرتے ہیں، ہم حقیر ساہی گمان کرتے ہیں۔ اب ظنن پر تحقیر، ایک تو حقیر موجود ہے، حقیر یعنی کہ تحقیر کے لیے، بے عزتی کرنے کے لیے دوسرے لفظوں میں یہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے آگے آپ نکالیں یہ اس کا کنز الدقائق کا بمدت ایلاء الامتی شہر، اور باندی کے الہ کی مدت 2 ماہ ہے، یعنی کہ باندی کے الہ کی جو مدت، جس طرح طلاق اس کو 2 ہوتی ہیں 3 نہیں ہوتی، اسی طرح اس کو الہ بھی 2 ہی ہوں گی۔ اور اگر الہ کرنے والا وطی کرنے سے عاجز ہو گیا، اگر عاجز ہو گیا الہ کرنے والا وطی کرنے سے اپنی مرض سے، یا لونڈی جو اس کی بیوی تھی اس کو مرض لاحق ہو گیا، یا شرمگاہ بند ہو گئی، یا شرمگاہ بند ہو گئی، یا کم سن تھی، یا بڑا لمبا فاصلے پر تھی، یعنی کہ اب بیوی یہاں ہے، مرد کہیں اور ہے، کہیں اور ملک میں ہے، تو اس وجہ سے بھی عاجز ہے، تو اس کے رجوع کی صورت یہ کہہ دینا کہ میں نے اس سے رجوع کیا، اس کے رجوع کی صورت کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس سے رجوع کیا۔ اور اگر قادر ہو گیا مدت میں تو اس کا رجوع وطی سے ہی ہوگا، اگر قادر ہو گیا وطی پر مدت کے اندر اندر ہی، ابھی پورے دن نہیں ہوئے، مدت کے اندر اندر وطی پر قادر ہو گیا تو وطی سے ہی رجوع ہوگا، اس کے علاوہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو مجھ پر حرام ہے، اگر یہ لفظ استعمال کرے تو الہ ہوگا، اگر نیت کرے تحریم کی، اگر نیت کرے تحریم کی تو الہ ہوگا، یہ نیت نہ کری کچھ بھی تو نیت نہ کی کچھ بھی، اور زہار ہوگا اگر اس کی نیت کر لی، کچھ بھی نیت نہ کرے تو بھی الہ ہوگا، اگر زہار کی نیت کر لی تو وہی ہوگا۔ اور جھوٹ بول دے کہ اگر نیت کرے جھوٹا، اور اس کا بائنہ ہونا اگر نیت کر لے طلاق کی، اور 3 طلاقیں واقع ہوں گی اگر اس نے نیت کی طلاق کی۔ اور فتاویٰ میں ہے کہ جب کہے اپنی عورت کے لیے کہ تو مجھ پر حرام ہے، اور حرام ان کے نزدیک طلاق ہو، لیکن اس نے طلاق کی نیت نہ کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس نے طلاق کی نیت نہیں کی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی کہ عرف کا اعتبار کرتے ہوئے، عرف کا اعتبار۔ اب یعنی کہ نا ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عرف میں نا حرام کہتے ہی طلاق کو ہے، حرام کسے کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ کہے نا حرام حرام، تو اس سے مراد بھی وہ بندے طلاق لیتے ہیں، اس جگہ پر اس سے مراد طلاق لی جائے، تو اگر مرد اپنی بیوی کو کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے، اور اس جگہ پر حرام سے مراد طلاق لی جاتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے مرد طلاق کی نیت نہ بھی کرے، یا اسی طرح کوئی بھی اور لفظ ہے جس سے مراد طلاق لی جاتی ہے، مرد نیت نہ بھی کرے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ کو میں نے کہا تھا آگے کچھ تعریفیں رہ گئی ہیں، ایک تو اتصال کی اور ایک انفصال کی، اتصال اور انفصال۔ اتصال کی تعریف میں نے آپ کو پڑھا دی تھی، اجزاء مفروضہ کے درمیان حد مشترک ہو، اجزاء مفروضہ کے درمیان حد مشترک ہو، یہ میں لکھ کر تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھو مشائی فلاسفہ کے نزدیک نا، یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، لائن،
یہ جسم ہے۔ اب اتصال کی تعریف کیا ہے؟ اجزائے مفروضہ کے درمیان حد مشترک۔ اب یہ جسم ہے، اب وہ کہتے ہیں اجزائے مفروضہ، کیونکہ نا ان کے نزدیک تو جسم تو ایک جوہر ہی ہے، اس کے جز نہیں ہے، بالفعل اس کے جز نہیں ہے۔ آگے فرضی طور پر چاہے جتنے مرضی جز کر لیں، تو وہ اجزاء کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اب ہم جز بنا لیں۔ دیکھیں میں اب بنا دیتا ہوں، 1 2 3 4، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ABC۔ اب یہ A کی ابتدا ہے، یہ B کی ابتدا ہے، A کی انتہا ہے۔ A کی یہ ابتدا ہے، انتہا A کی یہ ہے، B کی یہ ابتدا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اتصال کی تعریف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اجزائے مفروضہ کے درمیان حد مشترک کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ مثال میں ایک پورا جسم ہے، جسم کے ہم نے جز بنائے A B اور C، اور یہ فرض کیے ہوئے ہیں۔ مفروضہ سے مراد جو فرض کیے ہیں، کیونکہ مشائخ کے نزدیک آپ کو پتہ تو ہے وہ تو ایک جسم مانتے ہیں، وہ اجزاء سے مرکب نہیں مانتے بلکہ وہ جوہر مارتے ہیں، پھر مفروض فرض کرتے ہیں، فرض چاہے جتنے مرضی کر لیں۔ اب یہ دیکھو یہ A ہے، A کی ابتدا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے B پہ۔ آگے B کی یہاں پر ابتدا ہو رہی ہے، وہاں پر A کی انتہا ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ جو حد مشترک ہے، یعنی کہ یہ ابتدائیہ بھی ہے اور انتہائیہ بھی ہے۔ ابتدائیہ یہ B کے اعتبار سے ہے اور انتہائیہ A کے اعتبار سے ہے، تو یہ حد مشترک ہے اور اس کو اتصال کہتے ہیں۔ اور انفصال کسے کہتے ہیں؟ وہ حدوث الحایت کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈاٹ دیکھیں، لائن دیکھیں، یہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے۔ اب یہ انتہا ہو رہی ہے، لیکن یہ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ہی انتہا ہو رہی ہے لیکن مشترک نہیں ہے، بلکہ ان میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک انفصال کی تعریف یہ ہو گئی، دوسری تعریف بھی میں آپ کو لکھاتا ہوں، ایک ہو حدوث الحایت، یہ انفصال کی مثال، سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو اتصال اور انفصال کی۔ یہ دیکھو حدوث الحایت، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیں کہ اتصال کسے کہتے ہیں؟ اجزائے مفروضہ کے درمیان حد مشترک ہو، اس کو اتصال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے انفصال کی دو تعریفیں ہیں، ایک تعریف تو یہ حدوث الحایتین، ٹھیک ہے، حدوث جس طرح کے ڈاٹ بنا دیے میں نے، یہ تعریف ہوگی ایک، اور دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی شے میں اتصال نہ پایا جانا جس کی شان میں اتصال ہو۔ ایسی شے میں اتصال نہ پایا جانا جس کی شان تو یہ تھی کہ اس میں اتصال ہونا چاہیے لیکن اس میں اتصال نہیں پایا جاتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفصال کہتے ہیں۔ جس کی شان میں اتصال ہو، جس کی ایسی شے جس میں اتصال نہ پایا جائے لیکن اس کی شان میں اتصال ہو، ٹھیک ہے۔ آگے پھر آیا اتصال اور انفصال کے درمیان تقابل ہے۔ کیا ہے؟ تقابل ہے۔ تقابل کی پہلے تعریف اور تقسیم قسمیں جاننا ضروری ہے کہ تقابل کہتے ہیں دو چیزوں کا ایک وقت میں، ایک ہی محل میں، ایک ہی جہت میں جمع نہ ہو سکنا، اس کو تقابل کہتے ہیں۔ دو چیزوں کا ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت میں جمع نہ ہو سکنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقابل کہتے ہیں۔ مثال آپ سمجھیں، جس طرح کہ یہ میری انگلیوں کی طرف دیکھیں، یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زید، عمر، بکر، زید باپ ہے، عمر بیٹا ہے، بکر یہ عمر کا بیٹا ہے۔ اب زید باپ بھی ہوا، بیٹا بھی ہوا، باپ یہ عمر باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ باپ یہ ہے اس کا اور بیٹا یہ ہے اس کا۔ اب ایک وقت میں ایک چیز ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، ایک محل ہے، یعنی کہ یہ والا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، لیکن جہت علیحدہ علیحدہ ہے۔ جب یہ بیٹا ہوگا تو یہ بیٹا عمر کا ہوگا، جب بیٹا ہوگا تو بیٹا زید کا ہوگا،
اگر باپ ہوگا تو باپ امر کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ زید کا بیٹا بھی ہو اور باپ بھی ہو، اور یا نہ یہ ہو سکتا ہے کہ امر کا بیٹا بھی ہو باپ بھی ہو، بلکہ جہت علیحدہ علیحدہ ہے. بلکہ جہت کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے. اب تقابل کی 4 قسمیں ہیں. کیا قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. تضاد، تدایف، عدم و ملکہ، ایجاب و سلب. تضاد، تدایف، عدم و ملکہ اور ایجاب و سلب. عدم و ملکہ، ایجاب و سلب. عدم و ملکہ اور ایجاب و سلب. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ اثر میں ان کی تعریفیں تضاد، تدایف، عدم و ملکہ اور ایجاب و سلب کی وجہ اثر کہ جن 2 چیزوں کے درمیان تقابل ہوگا وہ دونوں وجودی ہوں گی یا عدمی ہوں گی. جن 2 چیزوں کے درمیان تقابل ہوگا وہ دونوں وجودی ہوگی یا دونوں عدمی ہوگی، یا ایک وجودی ہوگی یا ایک عدمی ہوگی، یا دونوں وجودی ہوں گی یا دونوں عدمی ہوں گی، یا ایک وجودی ہوگی یا ایک عدمی ہوگی. اگر ہوں دونوں عدمی تو یہ تو محال سی بات ہے، یہ تو صرف احتمال ہے، محال ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں ہو عدمی تو یہ کیا ہے؟ محال ہے. اگر دونوں ہو وجودی تو دیکھیں گے کہ ایک کا تعقل و تحقق، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے یا نہیں. اگر دونوں وجودی ہیں تو دیکھیں گے کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے کہ نہیں. اگر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے تو اس کو کہیں گے تدایف. اس کو کیا کہیں گے؟ تدایف. اس کو کیا کہیں گے؟ تدایف. اور اگر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے تو اس کو کہیں گے تضاد. کیا کہیں گے؟ تضاد. ٹھیک ہے. اور اگر ایک وجودی ہے دوسری عدمی ہے، اور اگر ایک وجودی ہے دوسری عدمی ہے تو دیکھیں گے کہ عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں. عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں. اگر عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو عدم و ملکہ. اگر عدمی وجودی کے محل کا محل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر ایجاب و سلب. پھر کیا ہے؟ ایجاب و سلب. دوبارہ میں ایک مرتبہ، جن 2 چیزوں کے درمیان تقابل ہوگا دیکھیں گے وہ دونوں عدمی ہیں یا وجودی ہے، یا ایک عدمی ہے یا ایک وجودی ہے. اگر دونوں ہو عدمی تو یہ تو محال ہے. اگر وہ دونوں وجودی تو دیکھیں گے کہ ایک کا تعقل و تحقق دوسرے کے تعقل و تحقق پر موقوف ہے یا نہیں. تحقق و تحقق سے مطلب سمجھنا، موقوف ہے کہ نہیں. اگر موقوف ہے تو تدایف، اگر موقوف نہیں تو پھر تضاد. اور اگر ایک وجودی ہے دوسری عدمی ہے، تو دیکھیں گے عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں. اگر عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو پھر اس کو عدم و ملکہ کہیں گے. اگر عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر اس کو ایجاب و سلب کہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو. اب آپ دیکھیں، میں سمجھا دیتا ہوں ان کی کس طرح. تدایف کی مثال وہی ہے کہ وہ جو باپ بیٹا والی. اب باپ کا سمجھنا بیٹے کے سمجھنے پر موقوف ہے، بیٹا کا سمجھنا باپ کے سمجھنے پر موقوف ہے. دونوں وجودی ہیں، پائی بھی جاتی ہیں. اور اب ان دونوں دیکھیں، زید باپ ہے، بکر بیٹا ہے. ہم زید کو باپ تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمیں اس کے بیٹے کا پتہ نہیں چلے گا. تب تک نہیں کہہ سکتے جب پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا بیٹا بھی ہے کہ نہیں. اب جب بیٹا ہوگا تو باپ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. اور جب باپ ہوگا تو بیٹا سمجھ آئے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. یعنی کہ اگر باپ تبھی باپ بنتا ہے نا جب اس کا بیٹا ہو، اور بیٹا تبھی بیٹا بنتا ہے نا جب اس کا باپ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹا بغیر باپ کے ہی بیٹا بن جائے اور باپ بغیر بیٹے کے باپ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ تدایف ہے. یہ کیا ہے؟ تدایف ہے. اور
کہ سمجھنا موقوف نہ ہو، جس طرح کہ بڑی سوکھی سی مثال ہے، دونوں وجودی ہوں، انسان اور حیوان لے لیں. اب حیوان کا سمجھنا انسان کے سمجھنے پر تو موقوف نہیں، بلکہ انسان علیحدہ سمجھ میں آ جاتا ہے، حیوان علیحدہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور عدم و ملکہ کے ایک کی تعریف کہ ایک آدمی ہو دوسری وجودی ہو، آدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہو تو پھر عدم و ملکہ ہوگا. جس طرح کہ ایک بندہ نبینا ہے، ایک بندہ کیا ہے؟ نبینا ہے. اب یہ نبینا ہونا یہ کیا ہے؟ عدم ہے. اور وجود کیا ہے؟ آنکھوں والا ہونا، آنکھوں والا ہونا. اب نبینا آنکھوں والے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، نبینا آنکھوں والا ہونا، بینائی ہونا، صلاحیت رکھنا نا، محل بننے کی. عدم نبینا وجود آنکھوں والا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ عدم و ملکہ ہو گیا. کیونکہ عدم سے ملکہ یعنی کہ ہے نہیں لیکن ملکیت ہے. جس طرح کہ ایک عالم جاہل وہ علم کی صلاحیت رکھتا ہے، اب وہ جاہل ہے، اب وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، نہیں ہے، کچھ اس کے پلے نہیں ہے، لیکن صلاحیت تو رکھتا ہے کہ وہ علم حاصل کر لے، صلاحیت تو رکھتا ہے. تو یہ مثال ہوگی. اور اگر صلاحیت نہیں رکھتا یعنی کہ آدمی وجودی کا محل بننے کی تو پھر وہ ایجاب و سلب ہوگا. جس طرح کہ ایک انسان ہے اور ایک لا انسان ہے. اب یعنی کہ مثال پیچھے والی عدم والی سمجھو نا. اب اس کی شان میں تو یہ تھا کہ وہ کیا ہوتا؟ آنکھوں والا ہوتا. شان میں تو یہ تھا کہ وہ آنکھوں والا ہوتا، صلاحیت تو اس کی یہ تھی کہ وہ آنکھوں والا ہوتا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہے کیونکہ اندھا ہے. شان تو اس کو تھی کہ آنکھوں والا ہوتا لیکن آنکھیں نہیں ہیں کیونکہ وہ اندھا ہے. ٹھیک ہے، یہ عدم و ملکہ سمجھ آ گیا. جس طرح کہ جاہل ہے، اب جاہل کی شان تو یہ تھے کہ وہ عالم ہوتا لیکن علم نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے، اب آدمی وجودی کے بننے کی یعنی کہ جاہل ہونا یہ عالم ہونے پر صلاحیت رکھتا ہے. اور دوسرا ایجاب و سلب کی کہ صلاحیت نہیں رکھتا، جس طرح کہ انسان ہے اور ایک ہے لا انسان، حیوان، کھوتا. اب کھوتے کے بارے میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان بننے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن انسان بنا نہیں. ٹھیک ہے، انسان بننے کی صلاحیت تو رکھتا تھا لیکن انسان بنا نہیں، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایجاب و سلب ہوا. لیکن پیچھے جاہل کے بارے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ عالم بننے کی صلاحیت تو رکھتا تھا لیکن عالم بنا نہیں. اندھا جو تھا یہ آنکھوں والا ہونے کی صلاحیت تو رکھتا تھا لیکن آنکھیں نہیں ہیں، اس کی اندھا ہے. تو یہ عدم و ملکہ ہے. اب دیکھیں اتصال اور انفصال کے درمیان کون سا تقابل پایا جاتا ہے. تو اس میں اختلاف ہے. جو تعریف کرتے ہیں حدوث الحیاتین کہ انفصال کی تعریف ہے حدوث الحیاتین، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم تعریف کریں انفصال کی حدوث الحیاتین تو پھر اس وقت یہ تضاد ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا. اور اگر سمجھیں یہ کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا. کیوں تضاد ہوگا؟ کہ اتصال کی تعریف کیا ہے کہ اجزاء مفروضہ کے درمیان حد مشترک ہو، اور انفصال کی تعریف حدوث الحیاتین کہ دو حیاتوں کا جدا ہونا. اب اجزاء مفروضہ کے درمیان حد مشترک ہو اور اس کا کیا ہے؟ انفصال کے حدوث جدا جدا ہوں تو یہ تضاد ہو گیا نا. تدایف تو نہ ہوا، ایک دوسرے پر سمجھنا موقوف نہیں ہے، دونوں وجودی ہے تو لیکن سمجھنا موقوف نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ تضاد ہو گیا. اور جو کرتے ہیں انفصال کی تعریف کہ ایسی شے میں اتصال کا نہ پایا جانا جس کی شان میں اتصال تھا. اب اس کی شان تو یہ تھی کہ اس میں اتصال ہوتا لیکن پایا نہیں جاتا. تو جس طرح اندھے کی شان تو یہ تھی کہ وہ آنکھوں والا ہوتا لیکن آنکھوں والا نہیں ہے، تو یہ عدم ملکہ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کی شان تو یہ تھی کہ وہ اتصال ہوتا لیکن اتصال نہیں پایا جا رہا. تو جو یہ تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عدم و ملکہ ہے. جو پہلے والی حدوث الحیاتین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تضاد ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اچھی طرح سے. آگے قبول، کہ قبول بھی کرے. آخر
تو قبول کا مطلب یہ ہے کہ استعداد، ایک مطلب ہے استعداد اور دوسرا مطلب ہے مطلق اتصاف. ایک مطلب کہ استعداد، دوسرا ہے مطلق اتصاف. استعداد کا معنی یہ ہے کہ ایسے محل میں چیز کا نہ پایا جانا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو. ایسے محل میں چیز کا نہ پایا جانا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے. جس طرح کہ ایک آدمی ہے وہ اب کاتب بالقوہ لکھنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کی صلاحیت تو ہے، لکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن وہ پائی نہیں جا رہی، لیکن وہ لکھ نہیں رہا تو پائی نہیں جا رہی. اگر وہ لکھ رہا ہوگا تو پھر وہ اس کو استعداد نہیں کہیں گے بلکہ بالفعل کہیں گے، بالقوہ نہیں کہیں بلکہ بالفعل کہیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا محل میں چیز کا نہ پایا جانا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو. کاتب بالقوہ، اب کوئی بندہ وہ لکھ نہیں رہا لیکن صلاحیت تو رکھتا ہے اس میں لکھنے کی. اگر وہ بالفعل لکھ رہا ہوگا تو اس کو استعداد نہیں کہیں گے بلکہ بالفعل کہہ دیں گے. اور مطلق اتصاف کہتے ہیں جو مطلقاً یعنی کہ لکھ بھی رہا ہو تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر تعریف کریں گے نا قبول کی مطلق اتصاف تو تب تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ لکھ بھی رہا ہو نا بندہ تو تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ قبول ہے. لیکن جب ہم اس کی تعریف استعداد کریں گے تو تب ہم نہیں کہہ سکیں گے یہ لکھ رہا ہو بندہ اور ہم یہ کہیں گے یہ استعداد ہے، بلکہ جب لکھ رہا ہوگا تو پھر ہم بالفعل کہیں گے، بالقوہ کبھی نہیں کہہ سکتے. جب اس قبول کی تعریف ہم استعداد کریں گے تو بندہ اگر لکھ رہا ہوگا تو ہم اس کی تعریف بالفعل کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، استعداد کے ساتھ نہیں کریں گے. لیکن اگر قبول کی تعریف مطلق اتصاف کریں تو پھر ہم اس کو قبول کہہ سکتے ہیں چاہے وہ لکھ بھی رہا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے لکھ نہ رہا ہو ویسے ہی ہو تو تب اس صورت میں ہم اس کو استعداد کہیں گے. اور یہاں پر تعلق ہی صرف استعداد کا اس بحث میں جو حیولہ کو ثابت کرنے کے بارے میں ایسا محل میں چیز کا نہ پایا جانا جو اس کی صلاحیت تو رکھتا ہو. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کر لینا، اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے. پھر ہم انشاءاللہ کل آگے حیولہ کو ثابت کرنے میں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، عبارت ترکیب اچھی طرح سے نکالنا ہے، محنت کر کے پڑھنا ہے سب کتابوں کا. ٹھیک ہے، پڑھا سنا.